الحمدللہ PIA برطانوی فضائی حدود میں واپس آ گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اظہار تشکر۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں وزیراعظم نے کہا کہ برطانیہ کے لیے پاکستانی انٹرنیشنل ایئر لائنز کی پروازوں کی بحالی کے ساتھ پاکستان فاتح ٹھہرا۔ تحریک انصاف کے وزیر کی جانب سے غیر ذمہ دارانہ اور تباہ کن بیان نے پاکستان کی ساکھ کو بے انتہا نقصان پہنچایا۔ PIA پر یورپ اور برطانیہ میں 4 سال تک پابندی رہی۔ PIA کی بحالی برطانیہ میں مقیم 15 لاکھ پاکستانیوں اور پاکستان میں مقیم برطانوی شہریوں کو دوبارہ اکٹھا کر دے گی۔ PIA کی برطانیہ میں بحالی دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور روابط کو بھی فروغ دے گی۔ پاکستان کی ایک اور بڑی کامیابی، برطانیہ نے PIA سے پابندی اٹھا لی۔ PIA ایک بار پھر برطانیہ کی فضاؤں میں اڑان بھرنے کے لیے تیار۔ پہلی پرواز 14 اگست کو اسلام آباد سے مانچسٹر روانہ ہوگی۔ برطانوی پابندیوں کا خاتمہ PIA کی فضا حفاظت کی معیاری صنعت ہے۔ اعلامیہ جاری۔ ترجمان PIA کا کہنا ہے کہ برطانوی ایئر سیفٹی کمیٹی کی طرف سے پابندی کا خاتمہ ہوابازی کے بین الاقوامی حفاظتی معیارات پر سختی سے کاربند رہنے سے ممکن ہوا۔ ابتدائی طور پر ہفتے میں 2 پروازیں مانچسٹر کے لیے چلائی جائیں گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ لندن ہیتھرو ایئرپورٹ کے لیے PIA پروازوں کے آغاز میں تاخیر کا امکان ہے۔ بندش کے دوران PIA نے اپنی پارکنگ سلاٹس دیگر ایئر لائنز کو دی تھیں۔ سلاٹس کی واپسی میں کئی ہفتے یا مہینے لگ سکتے ہیں۔ فوری بحالی ممکن نہیں۔ PIA نے لندن ہیتھرو کے سلاٹس 6 ترکش، 2 سعودی اور 2 ویتنام ایئر لائنز کو کرائے پر دے رکھے ہیں۔ بانی PTI اور ان کے وزیر PIA کو کھنڈر بنا کر چھوڑ گئے تھے۔ غلام سرور کا بیان ریاست کے خلاف جرم تھا، انہوں نے کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پریس بریفنگ، کہا PTI کے وزیر نے بیان دے کر قومی ایئر لائن پر پابندیوں کی دعوت دی۔ PTI کے دور میں وزیر نے اپنے ہی ادارے پر الزامات لگائے تھے۔ اس جرم کی ذمہ داری بانی PTI پر بھی آتی ہے کیونکہ وہ وزیر ان کی کابینہ کا حصہ تھے۔ PTI حکومت میں قومی ایئر لائن کو اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ PIA پاکستان کی شناخت تھی اور ہے۔ آج پھر سبز ہلالی پرچم فخر کے ساتھ فضا میں بلند ہو رہا ہے۔ شہباز شریف حکومت نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ اگلے مرحلے میں PIA کی نشکاری کرنے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کرپشن سکینڈل میں بڑی پیش رفت، 25 ارب کے اثاثے منجمد، 175 کنال اراضی، 12 کمرشل پلازے، قیمتی گاڑیاں شامل تفتیش میں تبدیل۔ کانٹریکٹر ایوب گرفتار، 24 گھنٹوں میں مزید اہم گرفتاریاں متوقع۔ کرپشن کی رقم سے اعظم سواتی کا گھر خریدا گیا۔ کانٹریکٹر ایوب کا اکاؤنٹ میں 3 ارب روپے ٹرانسفر کیے گئے۔ نیب نے 1 ارب روپے نقد، غیر ملکی کرنسی اور 3 کلو سونا تحویل میں لے لیا۔ 73 بینک اکاؤنٹس منجمد، ان اکاؤنٹس میں 5 ارب روپے موجود۔ کرپشن میں بینک حکام، سرکاری اہلکار اور ٹھیکیدار شامل۔ 109 جائیدادیں اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، ایبٹ آباد اور مانسہرہ سے ضبط کر لی گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی کا کوہستان کرپشن سکینڈل کی شفاف تحقیقات کے لیے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سے استعفے کا مطالبہ۔ نیر بخاری کہتے ہیں شہریوں کے ٹیکس پر مشتمل صوبائی خزانے کو ہڑپ کرنا ناقابل معافی جرم ہے۔ تبدیلی یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کرپشن کا گڑھ بنا دیا گیا۔ بانی PTI کو جیل میں ہر قسم کی سہولیات میسر ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں، ساتھ جیل میں سہولیات نہ ہونے کا رونا بھی روتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا اب صرف یہ رہ گیا کہ بانی PTI کو جیل میں جلسے کی اجازت دی جائے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پیرا فورس قائم کر دی۔ پیرا فورس کے پاس فتنہ فساد سے نمٹنے کے لیے بھی تربیت موجود ہے۔ کرائے کے انقلابی روز نیا منجن بیچتے ہیں۔ علیمہ باجی نے کہا کہ بانی PTI کے لیے ٹویٹ ری ٹویٹ کیا کریں۔ آج بانی PTI کو بانی کے ٹویٹ کرنے کی اپیل کرنی پڑ رہی ہے۔ لاہور کی تمام شاہراہیں کلیئر ہیں۔ بارش کے بعد چند ہی گھنٹوں میں نکاسی آب کا کام مکمل ہو گیا۔ چینی کی قیمتوں کی گونج، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پہنچ گئی۔ ریاض پتیانہ نے چینی درآمد پر سیلز ٹیکس 18% سے کم کر کے 0.25 کرنے کا معاملہ اٹھا دیا۔ FBR وزارت تجارت حکام طلب۔ ریاض پتیانہ نے کہا کسی کو نوازنے کے لیے سیلز ٹیکس کم کیا گیا۔ ثناء اللہ خان مستی خیل نے کہا کہ یہ دن دہاڑے ڈاکہ ہے، ظلم اور ناانصافی ہے، یہاں مافیا پل رہا ہے۔ تھائی لینڈ میں ہنی ٹریپ کے ذریعے ساہیوال کے 2 نوجوانوں سمیت 3 پاکستانی اغوا کاروں نے 1 کروڑ روپے تاوان طلب کر لیا۔ مغویوں میں عثمان امین، محمد احمد اور تجمل شہزاد شامل۔ والدین نے بتایا کہ نوجوان بھارتی لڑکی سے رابطے میں تھے جس نے تھائی لینڈ کی ٹکٹ بھیجی لیکن میانمار پہنچا دیا۔
اداکارہ عمیر اصغر کی موت کی تحقیقات میں پیش رفت، فلیٹ سے یوٹیلیٹی بلز اور گھر کے کرائے کی سلپ مئی 2024 تک مل گئی۔ اداکارہ کی موت سے قبل کپڑے دھونے کے شواہد بھی ملے۔ جس کمرے سے لاش ملی اس کے واش روم کے ٹب میں کپڑے موجود تھے، بالکنی کا دروازہ کھلا تھا۔ تفتیشی حکام کے مطابق عمیر اصغر کی موت 7 اکتوبر 2024 کو ہوئی۔ پڑوسیوں کو دسمبر 2024 میں فلیٹ سے بدبو محسوس ہوئی۔ 8 جولائی کو بیلف پولیس اور لاک کاٹنے والے شخص کے ہمراہ فلیٹ پہنچا تو اداکارہ کی لاش ملی۔ فلیٹ کے مین دروازے کو ڈبل لاک اندر کی جانب سے لگایا گیا تھا۔ کیمیکل ایگزامینیشن اور فائنل میڈیکل رپورٹ سے وجہ موت کا تعین ہوگا۔ عمیر اصغر 2 شناختی کارڈ استعمال کرتی تھیں۔ اصل اور ٹیمپرڈ شناختی کارڈ کی کاپیاں منظر عام پر آ گئیں۔ اصل شناختی کارڈ میں ٹیمپرنگ کر کے تاریخ پیدائش تبدیل کی گئی۔ اداکارہ کے اصل شناختی کارڈ میں حمیرہ کی تاریخ پیدائش 10 اکتوبر 1983 درج ہے۔ ٹیمپرڈ کارڈ پر عمیر اصغر کی تاریخ پیدائش 10 اکتوبر 1997 درج ہے۔ عمیر اصغر کے نجی بینک اکاؤنٹ میں 3,98,000 روپے کی رقم موجود۔ ثانیہ سوات تحقیقات کا دائرہ کار مزید وسیع، 14 اہلکار معطل کرنے کی سفارش۔ ڈپٹی کمشنر ڈی جی ریسکیو سمیت متعدد اعلیٰ افسروں کو ہٹایا جا چکا۔ تحقیقاتی رپورٹ میں ان افسروں اور اہلکاروں کی لاپرواہی، بروقت اقدامات نہ کرنے اور احتیاطی تدابیر میں سنگین کوتاہی کا مرتکب قرار دیا گیا۔ دیگر اہلکاروں کی معطلی کا فیصلہ آئندہ 24 گھنٹوں میں متوقع۔